آج کی گفتگو کو ہم بعض ایسے وفود کے ذکر کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اسلام کی دولت سے بہرور ہوئے۔ اس مجلس میں ان چند وفود کا ذکر کروں گا جو سن 9 اور 10 ہجری کے رمضان المبارک میں بارگاہ رسالت میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کر کے مدینہ منورہ واپس لوٹ رہے تھے۔ راستے میں عروۃ بن مسعود ثقفی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ عروہ اپنے قبیلے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ جب بیعت اسلام کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس جانے لگے تو انہوں نے حضور سے تبلیغ اسلام کی اجازت چاہی۔ حضور علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی کہ ان کی قوم میں غرور اور گھمنڈ بہت زیادہ ہے۔ اس کے پیش نظر آپ نے فرمایا کہ تیری قوم تجھے قتل نہ کر دے۔ حضرت عروہ نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، میری قوم کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، وہ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ لیکن وہی ہوا جو سرور دو عالم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ عروہ اپنے قبیلے میں گئے اور ایک روز اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ لوگوں نے ان پر تیروں کی بوچھار کر دی اور اس طرح یہ دعوت حق دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عروہ کو شہید تو کر دیا، لیکن جب ذرا جذبات ٹھنڈے ہوئے تو ان لوگوں نے غور و فکر شروع کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 1 مہینے کی سوچ بچار کے بعد طے پایا کہ کسی شخص کو حضور اقدس کی خدمت میں بھیجا جائے۔ 5 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا، بارگاہ رسالت میں باریاب ہوا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ وفد نے 3 شرائط پیش کیں۔ نمبر 1، نماز معاف کر دی جائے۔ دوسری شرط، ہمارے بت لات کو 3 برس تک نہ توڑا جائے۔ نمبر 3، ہمارے بت ہمارے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 2 شرطیں ماننے سے انکار کر دیا، البتہ تیسری شرط کے متعلق فرمایا یہ ممکن ہے۔ طریق گفتگو کے بعد وفد کے 5 ارکان نے اسلام قبول کر لیا اور وطن جا کر دعوت اسلام میں مصروف ہو گئے۔ اسی رمضان المبارک میں بنو عامر ابن صعصع کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وفد میں عامر ابن طفیل اور اربد ابن مقیس بھی تھے۔ باتوں میں عامر ابن طفیل نے حضور علیہ السلام کو مدینہ منورہ پر حملے کی دھمکی دی۔ حضور نے فرمایا، اللہ تمہیں اتنی قدرت ہی نہیں دے گا کہ تم مدینہ پر چڑھائی کر سکو۔ اس بدبخت نے اپنے ساتھی اربد ابن قیس کو اشارہ کیا کہ میں حضور کو باتوں میں لگاتا ہوں، تو اچانک وار کر کے حضور کو قتل کر دینا۔ اللہ کو اپنے نبی کی حفاظت مقصود تھی۔ جب بھی وہ حضور پر وار کرنے کا ارادہ کرتا، کوئی چیز اس کے سامنے حائل ہو جاتی۔ اس کے اپنے بیان کے مطابق ایک دفعہ ایسا محسوس ہوا جیسے لوہے کی دیوار سامنے آ گئی۔ ایک مرتبہ ایسا لگا جیسے اونٹ سامنے کھڑا ہے اور اس کی کھوپڑی دانتوں میں چبانے کے لیے منہ اس کے قریب لا رہا ہے۔ جب بات چیت ختم ہو گئی اور یہ لوگ اٹھنے لگے تو حضور نے فرمایا، اے اللہ مجھے عامر ابن طفیل کے شر سے محفوظ رکھ۔ وفد مدینے سے لوٹا۔ عامر ابن طفیل کو راستے ہی میں تعاون ہوا اور ختم ہو گیا۔ اربد ابن قیس راستے میں بجلی گری اور وہ بھی اپنے برے انجام کو پہنچ گیا۔ وفد کے باقی ارکان نے خلوص دل کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اور جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو اسلام کی دولت سے مالا مال تھے۔ وہاں پہنچ کر بھی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ رمضان سن 9 ہجری میں بنی مرہ کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں 13 آدمی شریک تھے۔ حارث ابن عوف وفد کے سربراہ تھے۔ ان لوگوں نے دربار رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی قوم اور لوی ابن غالب کی اولاد سے ہیں۔ یہ سن کر حضور مسکرائے۔ ان کے علاقے کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قحط اور خشک سالی نے ہم لوگوں کو خستہ حال کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بارش کی دعا فرمائی۔ وفد کے تمام ارکان نے اسلام قبول کیا اور جب اپنے گھروں کو پہنچے تو معلوم ہوا کہ جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا فرمائی تھی، اسی روز خوب بارش ہوئی اور سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا۔ جب وفد واپس ہونے لگا تو حضور علیہ السلام نے وفد کے ہر رکن کو 10 اوقیہ چاندی اور امیر وفد جناب حارث ابن عوف کو 12 اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔
This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.